نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت اور جہنم سے نجات اور جنت الفردوس کو بلند درجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ المومنون آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 12 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کے بارے میں ہم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی شہناز تلاوت شروع کیجیے۔ میم جی میم ہم نا انڈیا میں آئے ہوئے ہیں ادھر۔ اچھا ہم کو یہ ہے کہ ہمارے بھائی جائے تو قضا ہو جاتی ہے مغرب، تو کیا کرنا ہے؟ کیا چلے بعد میں آپ کا آنسر دیں گے۔ ہاں تلاوت شروع کیجیے، ہاں انشاءاللہ بعد میں آپ کی بات سنتے ہیں۔ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج جو ہم لوگوں کی آیت ہوئی تھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو بات سے، بیکار بات، فضول باتوں اور کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ انسان جو ہے وہ ہمیں اپنا جو فوکس ہے نا وہ اصل مقصد پر رکھنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، کسی بھی طرح سے عبادت کے ذریعے، نیکی کے کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے رہنا۔ تو کیا چیز ہے جو ہمیں اصل مقصد سے غافل رکھتی ہے؟ تو یہ بتانا بھول گئے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو مقصد ہے نا، نہیں سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ اپنی خود کی نفس ہے، جو ہمیں نفس امارہ جو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ برائی کا حکم دیتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي، کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا ہی حکم دیتی ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری جو چیز جو انسان کو اصل مقصد سے، یعنی اپنی زندگی کا جو مقصد ہے نا، اس سے ہمیں غافل کرتی ہے، وہ ہے شیطان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان شیطان تجری من ابن آدم، یعنی کہ شیطان جو من ابن آدم مجری الدم،
یعنی کہ شیطان انسان کے خون میں شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے نا، تو وہ ہر وقت جو ہے وہ برائی کا حکم دیتے رہتا ہے. تو شیطان کے اس سے بچنے کے لیے، شر سے وسوسوں سے، شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کنٹینیو ہم لوگوں کو ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور خیالوں میں اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. تیسری بات یعنی تیسری چیز جو ہمیں غافل کرتی ہے وہ ہے معاشرہ، یعنی کہ سوسائٹی، جو جس ماحول میں، جس جگہ پر ہم لوگ رہتے ہیں. اور اس بات کا ہم سب نے بہت اچھی طرح سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یعنی انسان اسی کی ویسے ہی ہونے لگتا ہے جن لوگوں کے وہ ساتھ رہتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے نا، تو اسی کا اثر اس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. ویسے ہی دوست، جیسے یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جیسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی یعنی جس کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کے بارے میں دلیل ہے قولوا ربنا، یعنی جب وہ لوگ، ایسے لوگ جب جو اپنے مقصد سے غافل ہوتے تھے اور پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو وہ کہیں گے، اپنی اس کی وجہ بتائیں گے، قولوا ربنا انا اعطانا سعادتنا وقبرانا فاضلونا سبیلا، کہ ہم نے پیروی کی اپنے بڑوں کی اور اطاعت کی ان کی، تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اصل مقصد سے ہلا دیا. اور پھر اسی طرح دوست بھی اسی میں آئے گا. یعنی اگر کوئی لیڈر یا کسی کو نہیں فالو کرتا ہے تو وہ دوست کے اپنے دین پر ہوتا ہے. تو دوست کے بارے میں بھی کیا ہے قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں، یوم یغض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذوا مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ وہ اپنے انگلیوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی پیروی کی ہوتی اور میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اولادوں کو بھی اچھے دوست نصیب فرمائے کہ جو گمراہ کرنے والے نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والے. تو یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. چلے آج کی آیت پر آتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہم، والذین اور وہ جو للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں. تو دیکھیے یہاں زکوٰۃ کی بات آئی ہے، اور زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ڈکشنری معنی اگر لیا جائے گا تو نشو و نما کرنا، زیادہ کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا. اور یہاں دیکھیے زکوٰۃ کا اصل معنی جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. کیوں زکوٰۃ کا اصل جو معنی ہے وہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیے یہ جو ہے وہ سورہ کون سی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ کہاں یعنی یہ ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی مدینہ میں. تو مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے، اور یہاں جو بات آئی نا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ وہ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے، یعنی یہاں یہ نہیں آئے کہ دینے والے. تو یہاں مفسرین کی رائے ہے، یعنی ایک تو یہ رائے ہے کہ اس سے مراد عام صدقات وغیرہ بھی ہے، کیونکہ صدقے کا حکم تو ہر یعنی پہلے بھی تھا، اور قرآن میں اس کی دلیل بھی ملتی ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 141، قول اللہ تعالی وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ اور جس دن پھل توڑے اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو. لیکن جو زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے اس پر اس کا جو نصاب تھا کس کو دینی ہے، یہ سب کہاں فرض ہوا تھا؟ مکہ میں. لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خرچ کرنے کے بارے میں قرآن حدیث میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں، انفق ابن آدم ينفق علیہ، کہ اے ابن آدم خرچ کر تو اس پر خرچ کیا جائے گا. تو یہاں صدقہ خیرات بھی آتا ہے، لیکن اصل اس کا معنی یعنی یہاں جو آئی ہے نا، تو اس سے مراد اس کا جو معنی ہے وہ تزکیہ نفس ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، کیا کامیاب ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو مال کی بھی یعنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقات کرتے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے. اور ویسے بھی جب ہم لوگ مال نکالتے نا
تو اس کا تو میننگ ہی ہے نا، کیا ہے کہ نشو و نما کرنا، زیادہ کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا. تو سبحان اللہ، زکوٰۃ کے تو معنی میں ہی آیا ہے نا. تو جب ہم لوگ مال بھی نکالتے ہیں نا تو اس سے بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور یہاں خاص کر کے کہ اپنی برائیوں کو نکالنا. تزکیہ کے کیا معنی ہے کہ نفس کو، تزکیہ کا معنی کیا ہے تو نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، شرک ہو، اور برے اخلاق میں بہت سی چیزیں، چاہے وہ شرک ہو، ریاکاری ہو، تکبر ہو، حسد ہو، بدگمانی ہو، ہرس ہو، لالچ ہو، دنیا کی محبت ہو، غیر اللہ کی محبت ہو، یہ ساری چیز یعنی. اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ اپنے اندر کیا برائی ہے نا. بلیل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا برائی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائی ہے. تو ان برائیوں کو نکالنے کی کوشش کرنا، اور کیا کرنا. اور یہ ایسا ہے کہ ایک بار برائی نکل گئی تو بس نکل گئی ہمیشہ کے لیے نہیں، پھر وہ آتے رہتی ہے. پھر اس کو یہاں جو لفظ ہے نا فائلون، کہ وہ کرتے رہتے. ایسا نہیں کہ ایک بار صاف کیے کہ ہاں چلو دل صاف کیے، پوری جو بھی گناہ تھے اسے توبہ استغفار کیے، اور ابھی ہم بدگمانی نہیں کریں گے، اور ابھی ہرس نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، ریاکاری نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوتی. نہیں، یہ تو پیچھے ہم نے پڑھے نا. اسی لیے یہ جو دلیل جو ہے نا، یہ آج کبھی بھی آپ یاد رکھیے، یہ ہر اس میں کام آئیں گی کہ اپنا نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور اب جس کے ساتھ بیٹھ کر جو بات کرے نا اس میں بھی آپ پھسل جائیں گے. تو سبحان اللہ، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کنٹینیو اس کی صفائی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک بار صاف ہو گیا کہ ہاں تو صاف ہو گیا، نہیں، کنٹینیو فاعلون، وہ اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کی برائیوں کو نکالتے رہتے یہاں تک کہ جو ہے وہ پیور کرسٹل کے طرح ہو جائے. تو اتنی وہ صفائی کرتے رہتے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر تزکیہ میں کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک معنی سمجھ میں آیا گیا نا کہ جو اپنی جو خرابیاں ہے، برے اخلاق ہے، برائیاں ہے، روحانی علائش ہے، اس کو نکالنا. اور دوسرا اس میں کیا ہے تزکیہ میں کہ یعنی نشو نما کرنا، یعنی اچھی عادتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا. سبحان اللہ، یہ نہیں کہ ہاں برائی تو صاف ہو گئی، ابھی اچھی عادت بھی تو ڈالنا ہے. اچھی عادت میں کوئی بھی آپ عادت لیجئے، یعنی ریگولر ٹائم پر، وقت پر نماز پڑھنا، یعنی عادت سے ہی تو شروع ہوگا نا. اور پھر اتنا یہ عبادتیں کرنا، اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کو ہیلپ کرنا. اگر نہیں ہے آپ کے اندر، پھر بھی آہستہ آہستہ اس کو ڈالنے کی کوشش کرنا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. تو یعنی اچھا ہی ہے اپنے اندر، اچھا ہی سچ بات کہنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، تمام جو کام اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہر وہ کام اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کر دے. تو تمام اعمال کو کرتے رہنا. تو یہ کیا ہے؟ نشو و نما کرنا. اور نفس کا تزکیہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کنٹینیو اس کے لیے کوشش کرتے رہے، اپنی بری عادت کو نکالنے اور اچھی عادت ڈالنے کو مسلسل کوشش کرتے رہے، تبھی اس کا جو ہے وہ تزکیہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ پھر یاد رکھیں نا وہ جو حدیث ہے کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کا داغ دھل جاتا ہے. لیکن پھر سے وہ گناہ کرے گا تو کیا وہ نہیں ہوگا؟ پھر سے وہ گناہ ہوتا ہے تو پھر سے اس کے اوپر داغ لگتا ہے، پھر وہ صفائی کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ داغ جو ہے وہ دھل جاتا ہے. تو اسی بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا نا، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر برے عمل نے زنگ لگا دیا. تو اس زنگ کو جو ہے وہ دھونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کنٹینیو، مسلسل. ایسے نہیں کہ ایک بار گناہ ہوا اور صاف کیے دھوئے تو پھر بس ابھی دھلا ہوا رہے گا، نہیں، اس کو مسلسل دھونے کی ضرورت ہے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھے نا کہ اس کو صاف کرنے کی کچھ سبیل ہے کہ کس طرح ہم اس کو صاف کریں، تو کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، کہ اگر اس کنڈیشن میں میں فوت ہو گئی کہ جب میرے دل میں برائی ہے، کسی کے لیے حسد ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، یا غیبت کرتی ہوں میں، اور اسی میں اگر میں فوت ہو گئی تو میرا کیا حال ہوگا. پھر ان سب کا انجام بھی یاد رکھے. ریاکاری کرتے کرتے اگر کوئی فوت ہو گیا تو چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا،
غیبت کرتا ہے وہ کوئی کوئی فوت ہو گیا تو کیا ہے اس کی سزا سب جانتے ہیں ہم لوگ. جھوٹ بولتے ہوئے اگر کوئی فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تزکیہ کرتے رہنے والا. یہاں اسی لیے تو ہے نا کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دلوں کی صفائی کرنے والے، اپنے نفس کی صفائی کرنے والا بنائے. تو کیا کریں گے ہم لوگ اس کے لیے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا. سبحان اللہ. دیکھیں ابھی ہم لوگ طالب علم ہے نا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں یعنی اکثر زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن ہاتھ میں رہتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہاں ابھی ہم کو تلاوت کرنے ٹائم نہیں ملتا تو چل جائے گا. نہیں، آپ ٹائم نکالیے. اور یہ جو صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، سب سے بہترین وقت ہوتا ہے فجر کے وقت. تھوڑا اگر ہم لوگ بیٹھیں گے نا، کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیند کا بھی وقت ہوتا ہے، اور آج کل تو کتنے جلدی ہو رہی ہے نا فجر کی نماز، مگر پھر بھی ضرور کوشش کرے کہ پہلے فجر کی نماز اور اس کے بعد میں اذکار اور تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت ایک فکس اپنا رکھے کہ نہیں اتنا مجھے کرنا ہی ہے. جیسے دیکھیں ہم لوگ 3 ٹائم کھانا تو کھاتے ہی ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن میں کچھ نہیں کھایا؟ تو یہ تو ہماری روحانی غذا ہے، اس کے بغیر چل جائے گا؟ اس سے بغیر آپ کو پورا دن کھڑے رہنے کی طاقت ملے گی؟ چاہے پھر آپ کتنا بھی غذا کھاؤ، کتنی بھی اچھے سے اچھا فوڈ کھاؤ، نہیں ہوں گی طاقت نیکی کرنے کی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا وقت مقرر کرے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور ایک اپنا حصہ مقرر کرے کہ نہیں اتنا تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے اینی ہاؤ، کیسے بھی کر کے. نہیں تو سونے تک جا کے وہاں مکمل کرے، مگر اتنا ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں ابھی تو ہم یہ بھی تو نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے تجوید سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے، سیرہ پڑھ رہے، تو اس کے لیے ٹائم نہیں. اس کے لیے بھی ضرور اپنا حصہ مقرر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے کہ جو یعنی دلوں کی صفائی کے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا، تمام برائیوں سے. یعنی چاہے پھر وہ غصہ، کسی کے اندر غصے کی عادت ہوں گی کہ جلدی سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اور ابھی اتنے 17 پارے دیکھیں، حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا جلدی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے اور تھوڑا جلدی جلدی ہم لوگوں کو سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر یہ ساری عمل کی باتیں، کیسے انسان آگے نکلے نا. چلے پھر بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. غصے کی اگر کسی کو عادت ہے تو دھیان رکھے، چیک کریں کہ بھائی کب غصہ آتا ہے، کیوں غصہ آتا ہے. پھر جب غصہ آئے تو وہ ساری باتیں یاد کیجئے، ورنہ کیا فائدہ ہوگا. ہم لوگ سب پڑھے کہ ہاں غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، یہ ہوا تو کیا کرنا ہے، اور پھر جب موقع آیا تو کچھ ہم کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے، اور ہم لوگ غصہ بھی کر رہے ہیں، پھر پچھتا رہے ہاں کیوں ہم نے غصہ کیے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ سب یاد کرنے والے ہیں. کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرتیں ہے، یا حسد ہے، بغض ہے، یا دنیا کی محبت ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یا جو بھی ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کیا اندر اس کے کیا کیا چلتے رہتا ہے دل میں. تو اپنے برائیوں کو کنٹینیو جو ہے وہ نکالتے رہنے کی کوشش کرنا، اس کی صفائی کی فکر کرنا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا نا، تو اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ ربنا وابعث رسولا، ہمارے رب مبعوث کر دے رسول، یعنی انہی میں سے ان میں ایک رسول کو مبعوث کرے، بھیج دو، جو کہ یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر تیری آیاتوں کو پڑھے، وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی آیات پڑھ کر سنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو آیات پڑھ کر سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی لوگوں کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، یعنی سنت کی. سبحان اللہ. تو یہ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا، بھیجنے کا. تو اس میں دیکھیں یزکیہم، یعنی تزکیہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے. اور اس میں بھی دیکھیں سورہ شمس میں بھی ہم لوگ کیا پڑھے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی اللہ، اس سے پہلے کیا ہے؟
اعوذ باللہ. اس سے پہلے والی آیت پڑھیے ذرا. والشمس وضحاها یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دونوں بھی چیز رکھی ہے, فجور بھی اور تقوی بھی, مگر کامیاب کون ہوا؟ قد افلح من زکاها, کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے یعنی خواہشات کی پیروی, اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی وہ خسارے میں پڑا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان کامیاب ہونے والوں میں شامل کرے. قد افلح من زکاها, یہ یاد رکھے ہمیشہ کہ کیا کرنا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے تو ہی ہم لوگ کامیاب ہوں گے. چلے اب ہم کوشچن آتا ہے کہ کس طرح سے, ابھی وہاں پہلے جو تھا نا کہ آئی بات کہ خشوع کامیاب ہونے والے وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے سیکھے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی نمازوں میں خشوع لائیں گے. اب ہم لوگ سیکھتے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے. تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں. ہاں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی, اور اس کو یہ سب کا ہوم ورک ہے, ہمارا بھی اور آپ کا بھی. ہاں انشاءاللہ ہم کل نہیں تو پھر منڈے کو ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ. ہاں کیونکہ جب تک آپ کو بھی ٹائم ملے گا, ایک ڈائری میں ہمیں لکھ کر رکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائی ہے, میرے اندر کیا کیا خرابی ہے نا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں بھائی ہمارے اندر تو کچھ بھی خرابی نہیں ہے. نہیں, بہت خرابی. جب آپ لکھنے بیٹھیں گے نا آپ کو سب یاد آ جائیں گی, اور یہ کوئی دیکھنے نہیں والا ہے, ہم نہیں چیک کرنے والے اور نہ کسی کو بتانا ہے آپ کو. یہ بس ہمیں اپنے لیے, تاکہ ہم دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کریں, تاکہ مرنے سے پہلے جب اپنا حساب کتاب ہونے والا ہے نا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہم لوگ خود اپنے آپ کی صفائی کریں, محاسبہ کریں, ہے نا. تو کیا کرنا ہے, اپنی ایک لسٹ بنانا ہے کہ یہ میرے اندر بری عادت ہے جسے مجھے نکالنا ہے, اس کی صفائی کرنا ہے. تو دیکھیں جتنی یعنی اور جتنا یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں برتن جو ہے نا وہ جتنا گندا ہوگا تو اس کو کیا کریں گے, آہستہ آہستہ اس کو صاف ہو جاتا ہے ہلکے سے ہاتھ سے, نہیں اس کو اتنا ہی زور لگا کے صاف کرنا پڑتا ہے نا. تو سبحان اللہ, اسی طرح ہم لوگوں کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں اتنے سالوں سے جو عادت ہے غیبت کرنے کی, تو وہ ایک ٹیچر نے یہ آیت, وہ قرآن میں ایک یہ آیت آئی تو پوری غیبت بھول جائیں گے. نہیں, اس کو ٹائم لگے گا, اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کوشش کرنے والا بنائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے نا. تو سب سے پہلے کیا بنائیں گے, ہم لوگ ایک لسٹ بنائیں گے جس میں ہم لوگ اپنی تمام برائیاں جو اپنے اندر ہے وہ لکھیں گے کہ یہ میرے اندر برائیاں ہیں, ان کو مجھے دور کرنا ہے. چلے سیکنڈ پوائنٹ پھر اس کا قرآن کا علم حاصل کرنا, قرآن کی تعلیم, قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا. کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ, جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ چاہے پھر وہ آپ تلاوت کے لیے پڑھ رہے ہو, چاہے پھر آپ تفسیر کے لیے پڑھ رہے ہو, یا کبھی کبھار سن بھی رہے ہو. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ کوئی ٹاک سن رہے تھے تو ہماری بیٹی کہہ رہی ممی یہی ہمارے دل میں خیال آیا تو ٹیچر نے یہی بات بولے. تو سبحان اللہ, تو یہ جو قرآن ہے نا سبحان اللہ, کہ یہ اپنی جو خرابیاں جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کراتے رہتا ہے. جب ہم سنتے رہتے نا کہ ہاں, وہ ہم لوگ پھر سوچتے کہ ہاں یہی تو ہمارے دل میں چل رہا تھا, یہی تو بات تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے قرآن اور سنت کے ذریعے. تو اس سے مسلسل کنیکشن, یہ نہیں کہ بس ہاں جب تک کلاس ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو بیٹھیں گے اور پھر بعد میں ٹوٹ گئے. نہیں, اس کے لیے پڑھنا سننا ضروری ہے. سبحان اللہ. ہاں, تو ہمارا جو ہے مسلسل ہم لوگ اس اپنا جو جائزہ لیتے رہیں گے, صفائی کرتے رہیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خوب ہم لوگوں کو دعا کرنی ہوں گی. کیا اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں گے اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے, ہے نا, کہ اللہ, اور تزکیہ کی جو بھی پھر آپ کو دعا یاد ہے آپ مانگیے, یا ایسی اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں جسے تزکیہ کی اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا. پھر اسی طرح اللہم انی اسألک الفعل الخیرات وترک المنکرات. یہ سب میننگ وغیرہ آپ کو معلوم ہے, ابھی ہم نے بتایا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اور پھر اسی طرح اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے کے لیے روزے رکھنا, اور خاص کر کے اس میں ایام بیت کے جو روزے ہیں نا تو وہ اپنے خواہشات کے کنٹرول کے لیے بہت اچھے ہیں.
اس کے اوپر بہت ایک اچھا ٹاک ہے, انشاءاللہ کبھی ملا تو ضرور بھیجیں گے. ہاں 13, 14 اور 15 کا. تو یہ, اور پھر اسی طرح نفل روزے, اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذکر سے کنٹینیو, یعنی یہ نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھے, بلکہ کام کر رہے, کچھ کر رہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچئے, اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے, اللہ غور و فکر کیجئے, اللہ تعالیٰ کی آیات میں یا ذکر اذکار کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ذکر کرنا, اور رات ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کہ میں نے کیا کیا آج کے دن میں کیا, کیا کیا میں نے برائی کی, اور کیا کیا میرے بول چال میں کیا کیا مجھ سے گناہ ہو گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے نا. اور دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, حالانکہ وہ کتنے متقی اور پرہیزگار صحابہ کرام, اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ وہ کہ تو درست ہے, یا ایک حدیث کا بھی کچھ مفہوم آتا ہے کیا, پورا دن یعنی صبح ہوتی ہے نا, جب ابھی نکالنے کا وہ ہم کو ٹائم نہیں ملا وہ حدیث, کہ صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے پورے اعضاء جو ہے نا وہ زبان سے کہتے ہیں کہ تو درست رہے, اگر تو درست رہی تو ہم لوگ بھی درست رہیں گے, اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. یعنی کیا کہ اگر زبان سے کچھ ایسی بات نکلی تو اس کی سزا کس کو ہوگی, پورے جسم کو, پورا جسم جائے گا نا جہنم میں, صرف زبان تو نہیں نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان کی شر سے اور دل کی شر سے محفوظ رکھے. چلے, تو امید کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی, اور ضرور ہم سب اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اور اس کو یاد رکھنے والے بنیں گے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں, والذین هم لفروجہم حافظون. یہاں جو ہے وہ والذین, اور وہ لوگ, ہم وہ جو, لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی, حافظون حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, حافظون, یعنی کہ دیکھیں یہاں بھی وہی ورڈ ہے کہ حافظون, کنٹینیو حفاظت کرنے والے, ایسے نہیں کہ بس کبھی کبھی, یعنی, اور یہ اس کا معنی کیا ہے, یعنی وہ اپنے مقامات ستر ڈھانپتے ہیں, اڑیاں لباس نہیں پہنتے, یعنی ایسے کپڑے نہیں پہنتے کہ جس کو پہن کر بھی, یعنی وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے. تو شرمگاہ کی حفاظت یعنی یہی نہیں کہ صرف وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے, بلکہ ایسے کپڑے ہی نہیں پہنتے کہ جس میں وہ ننگے نظر آئے. وہ حدیث کا مفہوم یاد کیجئے کہ جہنم میں جانے والی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آئیں گی. یعنی وہ کیسے کپڑے ہوں گے, ٹائٹ کپڑے, یا جس سے اتنے باریک ہوں گے کہ اسے جسم جھلکے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو, ہم سب کی اولادوں کو, اور تمام مسلمان لڑکیوں کو, عورتوں کو اس سے محفوظ رکھے نا کیسے کپڑے پہنے. تو یہاں سب سے پہلے کیا ہے, یعنی وہ اپنے مقامات ستر کو ڈھانپتے ہیں, اور یعنی ایسے لباس نہیں پہنتے نا کہ جس سے بدن جھلکے, یا تو اگر عبایا بھی پہنے تو اتنا ٹائٹ کہ سب شیپ نظر آ رہے, یعنی, اور پھر کہے کہ نہیں ہم تو عبایا میں ہیں, ہم تو عبایا پہنتے, مگر اس میں پورا جو ہے وہ شیپ نظر آ رہے جسم کے, کہ جس سے اٹریکشن ہو مردوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہے کہ اپنی عزت و عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں, اور اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو دیکھیں یعنی سیکشول جو ڈیزائر ہے نا, اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ, اور اس کے آگے پھر ہم بتاتے ہیں, اس کے بعد میں پھر کریں گے انشاءاللہ. اچھا نہیں, بلکہ اس سے پہلے نا کہ یہ جو اپنے جسم کو کور کرنا, تاکہ ہم لوگ فحاشی, یعنی کہ فحاشی کے روک تھام کے لیے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس راستے پہ بھی مت جاؤ, کہ فحاشی سے بچنے کے لیے اس راستے کا بھی سدے باب کرو. یہ سب آگے انشاءاللہ ہم لوگ اس میں پڑھیں گے سورہ نور میں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ. ہاں, یہ فحاشی کے بارے میں, زنا کے بارے میں, یہ سب کے بارے میں. تو مگر ایسے راستے پر بھی نہیں جانا. تو یعنی اس سے کیا مراد ہے پھر, یعنی کہ یعنی نان محرم مرد اور عورتیں جو آپس میں ملتے ہیں, ابھی کہیں بھی اپنے گھر پہ بھی ہم لوگ کسی نان محرم کو بلائے تو ایک دم سے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا, یعنی اس میں پھر فتنہ پڑ جاتا ہے. کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے ہم لوگ خود ہی اپنے گھر میں فتنے کو دعوت دیتے اس طرح سے, جب ہم لوگ جو ہے وہ مکس گیدرنگ رکھتے ہیں یعنی مرد اور عورتوں کی, پھر فتنے میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے, اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. پھر چاہے یہ گھروں میں ہو, چاہے پھر وہ کالج میں, اسکولز میں ہو, لڑکے لڑکیاں جیسے ملتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ سب کی اپنے تمام بچیوں کی, تمام مسلمان بچیوں کی حفاظت فرمائے. دیکھیے آج کل جو مرتد کا جو اور لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ مکس, یعنی حالانکہ اپنے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ میں ایک جگہ ملنا اور تنہائی میں بات کرنا, کیونکہ جہاں وہ دو لوگ رہیں گے نا نان محرم, اس کے لیے یعنی اپنے خود سے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی اپنے گھر میں نامحرم کو نہ بلائے. یعنی لڑکے زیادہ ہے گھر میں تو لڑکیوں کو نہیں بلائے, اور لڑکیاں زیادہ ہے تو لڑکوں کو نہیں بلائے. کوئی بھی نان محرم, پھر چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو, تو کزن ہو یا کوئی فرینڈس کے اپنے کیوں نہ, پھر وہ فتنے میں پڑتے ہیں اور پھر گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی حفاظت کرے اور سب کے عصمت اور اس کی حفاظت کرے. اور پھر نظریں لڑانا, یعنی نظروں سے اشارے اور باتیں کرنا, تو وہ لڑکوں کا دیکھنا, اس کا بھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا ہے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی. تو کیونکہ نظر یعنی یہ نہیں کہ شرمگاہ سے ہی صرف زنا ہوتا ہے, نظروں کا بھی زنا ہوتا ہے, زبان کا بھی زنا ہوتا ہے, کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے, دل کا بھی زنا ہوتا ہے کہ ایسی بری بات دیکھنا, یعنی مردوں کو دیکھنا یا عورتوں مرد کا لڑکی کو دیکھنا. اور پھر اسی طرح شادی میں ڈیلے کرنا, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. یعنی لڑکا اور لڑکی جوان ہو گئے, بیٹا بیٹی جوان ہو گئے, رشتہ بھی آ رہا ہے, مگر وہ اور اچھا دیکھنے کے لیے ان کو رکا کے رکھے, اور پھر وہ یہ فتنے میں پڑتے ہیں کسی کے ساتھ بھی, چاہے پھر وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, وہ پھر کسی کے بھی ساتھ فتنے میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارا کچھ انسان جو ہے انسان کی سوچ پلیوٹ ہوتے جا رہی ہے, کہ جس کی وجہ سے یہ حفاظت نہیں رہی شرمگاہوں کی. تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہم لوگوں کو اہتمام کرنے والا بنائے, بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں جو حدیث ہے نا کہ پردے کے بارے میں, تو اس کے لیے ہم اپنی بہن شبانہ کو دعوت دیتے کہ وہ آئے اور حدیث بیان کرے. جی شبانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عورتوں کو تمام غیر محرم مردوں سے حجاب کرنے کا حکم ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں, بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادر اپنے اوپر لپیٹ لیا کرے, اس طرح وہ بہت جلد پہچان لی جائے گی کہ شریف عورت ہے اور ستائی بھی نہیں جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 59. سیکنڈ دلیل, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے ہیں, اور عورتیں اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائے سوائے اس کے جو اسکت ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں دوپٹے کے آنچل ڈالے رہے. سورہ نور آیت نمبر 31. تیسری دلیل, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 53. جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے, وہی حکم امت کی تمام خواتین لیڈیز کے لیے اہم ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے. سورہ نور آیت نمبر 32. آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے. حدیث صحیح مسلم. زنا سے بچنا, نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں ہماری اور آسانی کرے, اور اپنے تمام بچیوں کے ایمان, عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک.
تو سبحان اللہ، دیکھیے کتنی دلیل قرآن میں، اور بھی ہم لوگ سورہ نور میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو اور بھی یہ سب باتیں اور سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے اہل و عیال کو. تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائنے ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں لائق ملامت ہے، یعنی ان کو پر ملامت نہیں کی جا سکتی ہے، ان پر ملامت نہیں کی جائیں گی. یعنی کہ یعنی انسان کے اندر جو یہ ڈیزائر جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، نکاح رکھا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی یہ ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرے، یا اس کے علاوہ جو اپنی لونڈی، تو لونڈی تو دیکھیں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لونڈیوں کا رواج تھا کہ وہ لونڈیاں، اور وہ بھی یعنی اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سورہ نساء میں پوری ڈیٹیل پڑھ چکے، تو ابھی ہم اس پر بات نہیں کرتے. ہاں انشاءاللہ تو ابھی تو لونڈی کا رواج نہیں، ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں جو ابھی میڈ ہے تو وہ جو ہماری لونڈی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں، تو نہیں، وہ لونڈی نہیں، وہ الگ تھا، اور وہ ابھی نہیں ہے اس کا رواج نا. تو سبحان اللہ، تو یعنی اب پھر سیکشول ڈیزائر کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہے، صرف بیوی ہے، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرے. تو دیکھیں اسلام میں جو ہے نا، یعنی دنیا میں جنسی تعلقات کے یعنی سیکشول ریلیشن شپ میں بہت یعنی ایکسٹریم پہ لوگ جاتے ہیں. ایک تو ایسا کوئی کرتا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو اتنا انسان نیک بناتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شادی یہ وہ، اور سنیاس جو رہتے نا، سنیاسی کہ نہ وہ شادی کرتے، نہ وہ بچے ان کے رہتے، نہ کچھ، اور سب کچھ چھوڑ دیتے. یا تو پھر کسی بھی روک ٹوک کے بغیر پابندی کے ساتھ آزادانہ ملاپ، یعنی ایک ہی مرد کے جو ہے وہ کئی عورتوں کے ساتھ بغیر شادی کے تعلقات رہتے ہیں. تو سبحان اللہ، ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام جو ہے وہ اتنا پیارا دین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی ایسا کہے کہ وہ سب ابھی باتیں آپ لوگ یاد کیجئے کہ وہ جو صحابہ کرام جو تھے وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ سنت جو ہے وہ کرنا، وہ یعنی نکاح کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. تو اس سے جو بھی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو کوئی اس سے یعنی اعراض کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں. تو سبحان اللہ، یعنی جان بوجھ کر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نکاح نہیں کرنا. جب نکاح کی عمر ہو جائے، رشتہ آ جائے، اچھا جوڑ مل جائے تو نکاح نہیں کرنا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکاح کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس میں بھی جو ہے وہ اچھا یہ آگے کی آیت میں ہے، یہ بھی آگے کی آیت پڑھتے ہیں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو کوئی تلاش کرے چاہے اس کے علاوہ، ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہم العادون، وہی زیادتی کرنے والے ہیں. تو یعنی اس کے نفس کی تسکین کے لیے کیا ہے، بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، اور جو اس میں جو تلاش کرے اس میں اور جو کوئی تلاش کرے چاہے اس میں اس کے علاوہ، تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ہے زیادتی کرنے والے یعنی کہ بیوی کے ساتھ تعلق کرنے کے علاوہ اور کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا. یعنی بیوی تو ہے مگر اس کے یعنی حلال اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پھر باہر منہ مارنا، یہاں وہاں کسی کے ساتھ بھی غلط کام کرنا، تو یہ جو کریں گا تو یہی لوگ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے. پھر اسی طرح یہاں اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل آتی ہے کہ کوئی اور طریقہ وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے، چاہے پھر وہ زنا ہو، چاہے پھر وہ مرد اور مرد کرے، لواطت ہو، چاہے اس میں آتا ہے حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ماسٹربیوشن جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو کرتے ہیں وہ ہو، یا تو پھر حیض کی حالت میں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر رہے لیکن حیض کی حالت میں اگر اس سے ہم بستری کر رہے
تو یہ بھی آدون میں آئے گا، زیادتی ہے یہ. اور پھر اسی طرح دبر میں، یعنی کہ شرمگاہ کے ذریعے نہیں بلکہ دبر کے ذریعے ہم بستری کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آدون میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے والا بنائے، اور تمام غیر فطری طریقوں سے محفوظ رکھے. اور نکاح کے لیے بھی شرط کیا رکھی گئی ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہو؟ شہوت رانی کے لیے نہیں کہ ہاں بس وہ جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کرے، نہیں، بلکہ عورت کی اجازت سے کی جائے، ایجاب قبول ہو. پھر نکاح کے لیے ولی ہونا چاہیے. یہ آج کل جو ہوتا ہے نا کہ بغیر ولی کے وہ مندر میں اور اس میں کورٹ میں جا کے کرتے ہیں، تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے. اور نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، اور 2 گواہ ہونے چاہیے، اور مہر مقرر ہونا چاہیے. اور یہاں جو تھا نا کہ یہ جو لواطت، زنا اور ماسٹربیوشن اور حیض میں اور دبر میں کرنا، اسی کے ساتھ میں یہاں حلالہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں، اتنا ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو جانے کے لیے ایکچولی ٹائم نہیں ہے. حلالہ کرانا یہ بھی آپ سب کو پتا ہے، اگر نہیں پتا ہے تو معلوم کیجئے. حلالہ کرنا ہے. پھر نکاح متاع جو ہے تو یہ بھی نہیں جائز ہے کہ ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے کانٹریکٹ کرنا کہ اتنے 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں اور پھر اپنا خواہش پوری کر کے پھر چھوڑ دینا. تو نکاح متاع، نکاح شگار یعنی ادلا بدلی کرنا، ادلا بدلی کا نکاح، عورت کے بدلے عورت کا تبادلہ کرنا، اور پھر مہر ادا نہ کرنا. یعنی بھائی بہن، یعنی ایک بھائی اور بہن ہے جس کی شادی دوسرے بھائی بہن سے ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہم لوگ کریں گے کہ دونوں بھی پھر مہر نہیں دیں گے، وہ اس کی وائف کو نہیں دیں گا اور یہ اس کی وائف کو نہیں، تو وہ نکاح شگار اسے یہ کہتے ہیں. تو یہ ساری باتوں سے یعنی منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام معاملے میں صحیح رہنمائی فرمائے. تو بچی کیا ہے، یعنی ابھی کیا ہے، کیا ایک یعنی مرد کو تسکین کے لیے اپنی جنسانی، اپنی نفسانی خواہشات کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رکھا ہے. عورت میں بھی ہوتا ہے مگر مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. عورت میں ایک مدت، ایک عمر ہونے لگتی ہے نا، تو پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ تھوڑی کم ہونے لگتی ہے، مگر مردوں میں رہتی ہے. تو وہ اگر دیکھیں اس میں بھی ہم لوگ سوچیں گے ابھی یہ سب بات ہم لوگوں کو پڑھ کر کیا، تو دیکھیں اس میں عورت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اگر مرد کوئی بہک رہا ہے، باہر جا رہا ہے، دوسری جگہ سے اپنا اٹریکٹ ہو رہا ہے، تو اس میں عورت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات عورتیں تھکی ہوئی رہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتی، ان کو جو چاہیے وہ ان کو نہیں کر پاتی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں. یا بعض اوقات یعنی مرد چاہتا ہے مگر پھر جو ہے وہ ناراض رہ کر یا کچھ رہ کر وہ منہ پھلا کر بیٹھتی ہے، تو پھر وہ حدیث یاد کیجئے، یا ناراض ہو کر یا کچھ بھی، تو وہ حدیث بس یاد کیجئے کہ پھر رات بھر جو ہے وہ فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر کہ جس کا شوہر اس کو بلائے اور وہ نہ جائے، کیونکہ یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام بچیوں کو، عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور پھر اور دیکھیں باہر اتنی رونق ہے، جب باہر جاتے ہیں مرد تو خوبصورتی ایک سے ایک دیکھنے کے لیے ملتی ہے. اور باہر چھوڑیے، اپنے گھر میں بھی موبائل پہ بیٹھے رہیں گے تو کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے. تو ان کے سامنے ایسی گندے کپڑے اور اس میں رہنے کا، اور باہر جب جائیں گے تو بند سور کر نکلتے ہیں. حالانکہ خوبصورتی ہم لوگوں کو کس کے لیے، زینت اختیار کرنے کا حکم کس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بند سورنے کا. تو اپنے شوہر جب آتے گھر پہ تو ایسی تھکے ہوئے رہتے اور باہر نکلتے ہوئے اچھے تیار ہوتے، جبکہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ شوہر ہی حقدار ہے، باہر والے تو ہے ہی نہیں حقدار. باہر تو ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، آگے پڑھیں گے ہم لوگ سورہ نور میں. تو گندے میلے رہ کر یا اٹریکٹیو، اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کے رکھنا چاہیے کہ وہ پھر حدیث کا مفہوم یاد کیجئے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اس کو دیکھے، بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کا جی خوش کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے محفوظ رکھے، بولنے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی سب وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر شوہر جو ہے وہ دوسری جگہ پر جاتے ہیں. تو
اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ بھی حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور یہ نہیں سمجھیے کہ ہاں یہ سب مرد ہی کرتے ہیں، بلکہ آج تو عورتیں بھی ہے نا، کہ جو ہے اپنی جس کی شادی بھی ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ غلط کام کرتی ہے، یا بعض اوقات شادی نہیں بھی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں اسلام میں کیا سزا ہے. جو بغیر شادی کے زنا کرے اس کی کیا سزا ہے، بتائیے جلدی. 100 کوڑے. جی 100 100 کوڑے مارے. جی 100 کوڑے مارے جائیں گے، اتنی سزا ہے. یعنی عورتیں بھی یہ کرتی ہے بغیر شادی شدہ کے. اور شادی شدہ اگر کوئی کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ رجم کوڑے. رجم نے میم پتھر مار مار کر. رجم کی سزا ہے. تو دیکھیں ہم لوگوں کو یہ سب تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل عورتیں بھی یعنی چاہے پھر وہ ان میرڈ ہو یا میرڈ ہو، مردوں کو رجھانے کی یعنی بن سور کر نکلتی ہے نا، تو وہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام مسلمان عورتوں اور بچیوں کی رہنمائی فرمائے. اور یہ حدیث سنیے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی عورتوں میں شامل کرے، ہمیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی، ہے نا. چلیں تو یہ امید کرتے کہ آیات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور وہ لوگ ہم لاماناتہم جو اپنے امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی، اپنے عہد کی، راعون نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ امانت کا کیا مطلب ہے. تو امانت یعنی ہر وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے کسی یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا معاشرے کی طرف سے، یا کسی انسان کی طرف سے کسی کے سپرد کی ہوں گی، چاہے وہ ذمہ داری ہو یا کچھ بھی، یعنی اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اور یعنی یعنی کہ ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو، اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہو. تو وہ کوئی یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ ہاں مالی امانت ہے، کیا پیسے کس نے رکھنے دیا، تو یہ لمیٹڈ میننگ نہیں ہے. آج کل تو پیسے کسی کے پاس کوئی رکھنے بھی نہیں دیتا ہے. کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں جمع کرتے ہیں نا. تو مگر اس میں ساری چیزیں آئیں گی، بہت سی چیزیں اس میں آئیں گی. بلکہ امانت میں کیا آئے گا کہ جو جاب کرتا ہے نا انسان، تو وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے. یعنی جو ڈیوٹی کرتا ہے وہ پیسے وہاں سے لے رہا ہے نا، ہم لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں نا، سائن کے اتنے آورس کی ڈیوٹی کریں گے اور پھر وہ آورس کمپلیٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی امانت میں خیانت ہوگا. یا پھر یعنی خود کی اپنی جو صحت ہے نا، وہ بھی امانت ہے. ہماری جو زندگی ہے نا، پیچھے ہم لوگ حدیثیں سارے کچھ پڑھ چکے کہ وہ بھی امانت ہے، اپنی زندگی، اپنی صحت، تو اس کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح اپنی اولاد بھی اپنی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے تو ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا. اور پھر اسی طرح جو ہمیں صلاحیتیں ملی ہے، جو وقت ملا ہے، تو وہ بھی امانتیں ہے، تو ان کا بھی صحیح استعمال کرنا. اور پھر اسی طرح جو شخص کوئی کام کا ذمہ دار ہو گیا نا، اور اسی طرح کسی ارادے یا گھر کی جو ذمہ داری. اور پھر وہ آیت یاد کیجئے کہ کلکم راعن کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آگے آتا ہے، بہت بڑی حدیث ہے کہ عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر میں. تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ نہیں میرے اوپر تو کچھ ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ہم لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امانتوں کی پاس رکھنے والا بنایا ہے نا. اور عہد وعہدہم راعون، اور وہ یعنی عہد میں کوئی بھی عہد ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد. سب سے پہلے تو عہد الست یاد کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تمام انسان کی روحوں نے، آدم علیہ السلام کے تمام اولاد نے لیا تھا، الستو بربکم، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو وہ عہد ہے، تو اس سے بچنا ہے، یعنی کہ شرک نہیں کرنا.
توحید پر قائم رہنا. پھر اسی طرح جو بندہ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ عہد کرتے نا، یعنی یہ کام ہو جائے گا تو یہ کریں گے، نظر ماننا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد ہے. اور پھر لوگوں سے ایک دوسرے سے کرنا کہ کوئی عہد کرتے، وعدہ کرتے اور پھر نہیں پورا کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ یا کوئی یہ جو اس میں یہ بھی آئے گا کہ نکاح یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے نا، کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، پھر اس ذمہ داری کو نہیں اٹھانا اور اپنا جو یعنی اپنا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تو امانت میں اور عہد میں، تو ان تمام باتوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ امانت کے بارے میں حدیث تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری بھی حدیث ہے، انشاءاللہ وہ کویشچن آنسر میں آپ کو بتائیں گے. ہاں انشاءاللہ. ابھی ہم لوگ آگے چلتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نماز سے بات شروع ہوئی تھی ہے نا، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ الذین، نماز سے بات شروع ہوئی تھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور پھر یہاں نماز پر ہی بات ختم ہو رہی ہے، اختتام ہو رہا ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ. دیکھیں نمازوں کی حفاظت میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے تو کیا ہے، اس کی وقت کی یعنی پابندی کرنا. وقت کی پابندی کرنے، وقت کی پابندی یعنی وقت کے مطابق، یعنی جو نماز کا وقت ہے اسی وقت پر نماز پڑھنا. تو سب سے پہلے تو یہی بات آئیں گی کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس میں ڈیلے نہیں کرنا، یہ حفاظت ہے نماز کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طہارت کا اہتمام کرنا، لباس، جگہ اور جسم کی طہارت کا، اور پھر قبلہ رخ ہونا، اور پھر اسی طرح سنت کے مطابق کرنا. تو یعنی نمازوں کی حفاظت کرنا. اور پھر اس میں یہ بھی آئے گا کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایسے کام نہیں کرنا جو نماز کو ضائع کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اور جو بھی اگر کچھ رہتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ ہم وہ آپ لوگوں کو کویشچن آنسر میں لکھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جو ہے وہ وارث ہے. وہ لوگ یورثون، جو اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ ہے جو وارث ہونے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو ورثے میں پائیں گے فردوس کو. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو کون لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کون لوگ وارث ہے جنت کے؟ کہ جو جنت کے وارث کون لوگ ہیں؟ جنت کے اور یہاں جنت کے وارث کیوں کہا گیا کہ وہی لوگ جنت کے وارث ہونے والے؟ جنت کے وارث یہاں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دیکھیں سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو پرہیزگار ہوں گے. تو یعنی یہاں بھی دیکھیں وارث کی بات آئی ہے. تو وارث کا لفظ کیوں آیا ہے کہ جنت یورثون الفردوس، کیا وہ وراثت میں پائیں گے؟ وراثت کب ملتی ہے؟ بعد میں ملتی ہے نا، یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کے بعد ملتی ہے. تو سبحان اللہ، اسی طرح جنت بھی جو ہے وہ کب ملیں گی؟ جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جب اس کو جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں، یعنی جو متقی پرہیزگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، تو وراثت میں ان کو ملیں گی. اور پھر اس کا ایک مفہوم یہ آتا ہے کہ جنت یعنی یہ جنت جو ہے وہ وہی جنت ہے، یعنی یہ جنت جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے پہلے یعنی ہم سب کے جو والد ہے آدم علیہ السلام، تو ان یعنی آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے. تو اس کے لیے یہاں کیا کہا گیا ہے کہ وہ یورثون الفردوس، یعنی کہ وہ وارث ہوں گے جنت کے.
اور جنت الفردوس کے. اور اس کی تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ہاں اس کے لیے قرآنی ہاں یہ جو قرآنی آیت جو آئی نا تلکل جنتوں، ایک حدیث بھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس میں جو بات آئی ہے کہ جنت الفردوس یہ حدیث ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم الوارثون کی یہ حدیث ہے. کہ یہاں جو بات آئی نا کہ کیوں وراثت کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا تو ان کے لیے یعنی ہر انسان کے لیے جنت میں بھی حصہ ہے اور جہنم میں بھی حصہ ہے. تو جو لوگ نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، تو وہ لوگ جہنم میں نہیں بلکہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو ان کو وہ بھی حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا وہ بھی، اور وہ جو جہنم میں جانے والے نا ان کا بھی حصہ ملے گا. تو اس کے لیے یہاں وارث کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے 2 مقام ہے، ایک مقام جنت میں، دوسرا جہنم میں. اگر مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوگا تو اس کے جنت والے مقام کے اہل جنت وارث میں مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوں گا تو اس کے جنت والے مقام کے اہل جنت وارث ہوں گے. یعنی معنی اس کا یہاں یہ جو ہے نا اولئک هم الوارثون، اس کا ذکر جو ہے وہ ابن کثیر میں آیا ہے اس حدیث میں. یعنی اس حدیث کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وارث یا وارث کیوں کہا گیا ہے. اور پھر جنت الفردوس کی جو یہاں بات آئی ہے تو اس کے ریفرنس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے اور اسی پر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولئک اس کے بارے میں ہے. اور ایک حدیث ہے مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ مسلمان پہاڑ جیسے گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں یہود اور نصارہ پر رکھ دے گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سپرد ایک یہودی یا عیسائی کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے جہنم سے تیری رہائی کا بدلہ. یہ بھی حدیث اس میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعمال جو کریں گا تو ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے. اور وہ جو نماز کی حفاظت جو ہے نا اس میں نماز میں خشوع بھی آئے گا، ہاں، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا بھی آئے گا اور مقرر وقت میں پڑھنا اور ہمیشہ ادا کرنا اور تسلی سے ادا کرنا اور جسم، کپڑے اور جگہ کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا، قبلہ رخ ہونا اور ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا کہ جس سے جو نماز کو ضائع کرتی ہے. اور اس کے ریفرنس میں وہ حدیث بھی آیت بھی یاد کیجئے کہ سورہ مریم میں جو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون الغی، کہ ان کے بعد ناخلف جانشین جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دی، یعنی نماز پڑھ کے بھی ضائع ہوتی ہے، تو نماز ضائع کر دی اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی تو عنقریب وہ غیہ میں، غیہ یعنی جہنم کی وادی کا نام ہے، تو اس میں ڈالے جائیں گے. یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنے عہد و پیما کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنا تزکیہ کرنے والا بنائے اور تمام لغو باتوں سے، بے فائدہ بے مقصد باتوں سے بچنے والا بنائے اور خشوع اختیار کرنے والا بنائے اور جنت الفردوس کو بلند درجات عطا فرمائے
اور فلاح اور کامیابی نصیب فرمائے. چلیں یہاں تک اب آج اپنا رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.